بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، مرزا محمد علی انجینئر جو ہے یہ ایک رافضی شخص ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سب سے پہلے اس شخص نے علماء کرام اور محدثین کو پر اس نے طعن اور طنز کیے تھے، ان پر الزامات لگائے تھے اور انہیں برا بھلا کہا تھا، ان کی توہین کی تھی۔ اس کے بعد یہ شخص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف الزامات لگاتا رہا۔ اس کے بعد یہ دوسرے جو صحابہ ہیں ان کے خلاف اس شخص نے زبان درازیاں کی، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچا۔ اب اس سے آگے بڑھ کے اس کا جو اگلا قدم ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک پہنچ چکا ہے۔ اور اب آپ اس کا یہ کلپ سماعت فرمائیں گے کہ جس میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی ہے اور صریح گستاخی کی ہے۔ ذرا یہ کلپ سماعت فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اور بھئی یہ قرآن کے بارے میں ہے، نبی کی ہر بات کے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ کی وحی سے ہوتی ہے، نہیں، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں، گناہ نہیں، اجتہادی غلطیاں جس پہ اللہ نے گرفت کی ہے، منافقین کا جنازہ پڑھنا، وہ اللہ کی وحی سے پڑھا تھا، بعد میں منع کر دیا۔ ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، قرآن مجید کی یہ ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحى، جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ شخص کہتا ہے کہ یہ صرف اور صرف قرآن مجید کے بارے میں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى والی جو آیات ہیں یہ قرآن مجید کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے بارے میں جو قرآن مجید نازل ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اس کے علاوہ والی باتیں نہیں ہیں اس میں شامل، نبی کی ہر بات کے بارے میں یہ آیت نہیں ہے۔ اور آگے کہتا ہے کہ ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادی غلطیاں بہت ساری ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے گرفت کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ یہ تاثر دینا چاہتا ہے مسلمانوں کو کہ یہ دین اسلام جو ہے یہ کوئی مضبوط اور قوی دین نہیں ہے، یہ ایک ایسا دین ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی کرتے رہے، یعنی کہ قرآن مجید میں اپنی مرضی نہیں کی، باقی جو باتیں تھیں وہ ساری اپنی مرضی سے کر گئے، اور ان میں کافی ساری ایسی باتیں بھی تھیں کہ جن میں غلطیاں کی، اللہ تعالیٰ نے گرفت کی۔ تو یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے نہیں تھے، یہ دین کوئی ویلڈ دین نہیں ہے، یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس شخص کی بہت بڑی جسارت ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں توہین کی ہے، اور جو لوگ اس کے فالوور ہیں، جو اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کو صحیح سمجھتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گستاخی میں برابر کے شریک ہیں۔ قیامت کے دن وہ بھی اس میں برابر کے شریک ہوں گے، اور وہ اس کے جرم اور اس کے عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے۔ تو میں آپ کو خصوصی طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے اس کا ساتھ چھوڑ دیں۔ یہ شخص گستاخ رسول بھی ہے، گستاخ صحابہ بھی ہے، یہ دین اسلام کو صرف کمزور کرنا چاہتا ہے، اس کے اور کوئی مقاصد نہیں ہے۔ تو آئیے اس کے دعوے کے اوپر غور کرتے ہیں کہ یہ اس نے جو دعویٰ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادی غلطیاں ہیں، اور ان میں ایک غلطی جو ہے وہ منافقین کا جنازہ پڑھانا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کا جنازہ نہیں پڑھایا، ایک منافق کا جنازہ پڑھایا ہے۔ قرآن مجید میں اس شخص کی معنوی تعریف ہے کہ یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کا جنازہ پڑھایا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق کا جنازہ پڑھایا ہے، اور وہ منافق تھا عبداللہ بن ابی۔ اصل بات یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی منافق جو تھا اس کی منافقت واضح ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اور مسلمانوں میں اپنا شمار کرتا تھا، بظاہر مسلمانوں والے کام کیا کرتا تھا۔ تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ جو سلوک تھا وہ بھی مسلمانوں والا کیا جانا چاہیے تھا۔ جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ جو کہ ایک پکا اور سچا مسلمان تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی قمیص مانگی جو کہ اس کو کفن کے طور پہ دی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص دے دی، اس نے عرض کی کہ اللہ کے نبی
میرے والد کا جنازہ بھی پڑھا دیں تاکہ کسی بھی طریقے سے میرا والد جو ہے شاید کہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس معاملے میں حرص کرنے والے تھے کہ ہر شخص جہنم کی آگ سے بچ جائے، تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ جب آپ اس کا جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے نبی، کیا اللہ نے آپ کو روکا نہیں ہے ان کا جنازہ پڑھانے سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے مجھے نہیں روکا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ اختیار کہاں دیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ توبہ کی 80 نمبر آیت۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ یہ جو لوگ ہیں آپ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں نہ مانگیں، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگرچہ آپ 70 مرتبہ بھی آپ ان کے لیے بخشش مانگیں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، بخشش مانگیں یا نہ مانگیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منع نہیں کیا ہے، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، تو اسی وجہ سے میں اپنا اختیار استعمال کر رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر کے اوپر دعا بھی کی۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا سورۃ توبہ کی 84 آیت۔ اب یہ آگے جا کے 84 آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کہ ان میں سے جب کوئی مر جائے تو آپ نے کبھی بھی ان کے لیے جنازہ نہیں پڑھنا، ان کے لیے دعا نہیں کرنی۔ ولا تقم علی قبری، اور نہ ہی آپ نے ان کی قبر کے اوپر جانا ہے، نہ کھڑے ہونا ہے۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے۔ وماتوا وہم فاسقون، اور ان کی موت اس حال میں واقع ہوئی ہے کہ یہ بد کردار اور بد عمل لوگ تھے، تو آپ ان کا جنازہ، ان میں سے کسی کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آگے سے روک دیا۔ پہلے کیا حکم تھا؟ پہلے حکم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آپ ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ ان کا جنازہ نہ پڑھائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 70 مرتبہ کا اختیار دیا ہے، اگر اس سے زیادہ استغفار کرنا پڑا تو میں کروں گا، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری اجتہادی غلطیاں کی ہیں، ان میں سے ایک ہے منافقین کا جنازہ پڑھانا۔ اب یہاں پہ پہلا جھوٹ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی اجتہادی غلطی نہیں کی، نبی معصوم ہوتے ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ایک طرف یہ شخص، یہ مدہوس شخص اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، اور دوسری طرف اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کی غلطیاں ہیں، نبی نے خطائیں کی ہیں، جبکہ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا تھا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا تو جنازے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے اس کا جنازہ کیوں پڑھا ہے، آپ اس کی قبر پہ کیوں گئے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا جھوٹ یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری اجتہادی غلطیاں کی ہیں، ان میں سے ایک غلطی یہ تھی کہ منافقین کا جنازہ آپ نے پڑھایا ہے۔ اس کا سب سے پہلا جو جھوٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں تعریف کر کے، اب دیکھیں نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے جنازہ کیوں پڑھا، آپ ان کی قبر پہ کھڑے کیوں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آگے کا لائحہ عمل یہ بتایا کہ آپ اب سے آپ نے جنازہ بھی نہیں پڑھانا اور آپ نے ان کی قبر کے اوپر جانا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ پہلے یہ حکم تھا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش کریں یا نہ کریں، یہ اختیار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو یہ جھوٹ بولتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہادی خطا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے گرفت کی، پھر کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کا جنازہ پڑھایا، حالانکہ ایک منافق کا جنازہ پڑھایا ہے۔ تو یہ شخص جھوٹا ہے، اور یہ قرآن مجید کے اندر یا احادیث کے اندر مانوی تعریفیں کرتا ہے، جیسا کہ ایک پہلے میں ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں جس میں اس نے حدیث میں تعریف کی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی،
خلافت کو کمزور کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو مضبوط کرنا چاہتا تھا، اور یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ خلیفہ بلا فاصل جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ہونا چاہیے تھا۔ یہ ان کے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہوئی ہے کہ ان کو خلیفہ بلا فاصل نہیں بنایا گیا۔ تو بہرحال مرزا انجینئر کے جو فالوورز ہیں، جو اس کے سپورٹرز ہیں، جو اس کو سننے والے ہیں، ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، دست بدستہ گزارش ہے کہ اللہ کے لیے، خدا کے لیے اس کو سپورٹ کرنا چھوڑ دو۔ یہ شخص آپ کو جہنم تک لے کے جائے گا، کیونکہ اب دیکھیں جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تک پہنچ گیا ہے، اب کون سی بات ہے جو آپ کو روکے ہوئے، کون سی ایسی بات ہے اس کے اندر جو آپ کو حق نظر آتی ہے؟ آپ لوگ اگر اس کی بات کے اوپر ڈٹے ہوئے اس کو حق سمجھتے ہو تو نعوذ باللہ من ذالک، پھر آپ لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ لوگوں کا ایمان نہیں ہے، بلکہ مرزا انجینئر کے اوپر آپ لوگوں کا ایمان ہے۔ تو بہرحال آپ اس کو چھوڑ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن آپ کا حشر بھی اس شخص کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت دے، اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی تو اللہ اس کو ذلیل اور رسوا فرما دے۔ والسلام علیکم۔